بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ انیزہ سلیم کا بڑا دلچسپ سوال ہے کہ میرے فیونسی نے 2 فرمائشیں کی ہیں اور نہ مانوں تو انکار کیسے کروں۔ پہلے ہم فرمائشیں سن لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ فرمائش پہلی تو یہ ہے، اور انہوں نے فرمائش سے پہلے یہ بتایا کہ ان کے جو فیونسی ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، بہت لونگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شادی والے دن تم نے بالکل نہیں رونا۔ اب یہ تو فرمائش ہے، پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ رہتی ہیں انیزہ، وہ کہتی ہیں وہ علاقہ ایسا کہ جہاں لڑکی نہ روئے تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ سو میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں کس کی بات مانوں، ان روایات کی جو اس علاقے میں یا خاندان میں ہیں، یا اپنے فیونسی کی۔ بیٹا جی 2 باتیں ہیں زندگی آپ نے جس کے ساتھ بسر کرنی ہے، ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ ہے جن کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں تبصرے کریں گی، کیا کہیں گی کہ انیزہ شادی والے دن روئی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اور یہ یہاں سے جانے میں سے جلدی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی 2-4 باتیں کریں گے، پر وہ باتیں آپ کے کان میں نہیں پڑیں گی، وہ وہیں رہیں گی۔ اٹ میکس نو ڈفرینس۔ وہ باتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، جو پہنچانے والا ہے انفیکٹ وہ برا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پہنچانے لگے تو انہیں کہیے کہ یار اپنے پاس رکھو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ نہ مجھے ضرورت ہے نہ میرے میاں کو، تب آپ کے وہ میاں بن چکے ہوں گے۔ ویسے ہی آپ نے کبھی سوچا کہ لڑکیوں کی شادی کے موقع پہ جب لڑکیاں روتی ہیں اور پیچھے عجیب دکھ بھرے گانے چلائے جاتے ہیں تو ایک خاص سما بنتا ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب میری اپنی شادی ہوئی تو میری لینڈ میں نے باقاعدہ فرمائش کی اپنے ان لاز سے، بڑے مہربان لوگ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ جو ہے چڑیاں دا چمبا اسا بابل ایسا اڑ جانا، جو مرضی ہو جائے، یہ گانا نہیں وہاں لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو میں نے کہا میں اصل میں بہت رقیق القلب ہوں، اور وہ اس لڑکی کی جو اس زمانے میں یہ مسرت نذیر نے گایا تھا، ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا، پہلے کسی اور نے گایا ہوگا پر تب مشہور یہی ہوا تھا۔ پر جب وہ کہتی تھی نا دوسرے شعر میں ساڈی لمبی اڈاری ہے اور ہم نے پتہ نہیں واپس آنا کہ نہیں آنا، تو انفیکٹ آپ جتنے مرضی سخت دل ہوں تو آپ کا اس وقت تو دل ڈول جاتا ہے۔ تو مردوں کا یہ حال ہو جاتا ہے، تو لڑکیاں تو بیچاری ظاہر ہے گھر چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں، ماں بھی ہائے کر کے رو رہی ہوتی ہے، بہن بھی رو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں اگر رونا نکل جائے تو وہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ پر اب کی بہنیں اور مائیں آج کے عہد کی کافی بدل گئی ہیں، چونکہ عام طور پہ ایک ہی بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی ہوتی ہیں، اور بیس اور سارا کچھ جو کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پانی اور جو قطرہ ہے اس کا آنسو کا، یہ زہر قاتل ہے۔ تو اس وجہ سے عام طور پہ لڑکیاں احتیاط کرتی ہیں، اس کو مسئلہ نہیں بناتی، تو آپ بھی مسئلہ نہ بنائیے گا۔ اچھا جی، دوسری جو فرمائش انہوں نے کی ہے ان کے فیونسی صاحب نے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، رخصتی کے وقت تم اپنے ماں باپ کو سرپرائز دو گی، اور جو ہی ہم آئیں گے گاڑی کی طرف تو تم ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھو گی اور گاڑی کو ڈرائیو کرو گی۔ تو آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اصل میں میرے فیونسی نے مجھے گاڑی چلانا سکھا دی ہے، پر میرے ماں باپ کو علم نہیں ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو ضد کر رہے ہیں سرپرائز کے لیے، اور میں اس موقع پہ کیا کروں گی؟ بیٹا جی وہ جب جنگل میں جاتے ہیں نا شکار کے لیے، تو کسی نے شکاری سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا اس وقت میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے۔ تو انفیکٹ آپ جس زندگی میں جا رہے ہو تو ماننی تو آپ کو اسی کی پڑے گی، یعنی آپ کے پاس بہت زیادہ سپیس نہیں ہوگی اپنی باتیں منوانے کی یا اپنی کوئی معذرتیں پیش کرنے کی۔ اگر آپ کا فیونسی چاہ رہا ہے، یہ کوئی غیر سماجی، غیر شرعی، غیر فقہی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھو گے تو کوئی نکاح میں خلل پڑ جائے گا یا ماں باپ کی عزت کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں برقع بھی آپ نے نہیں پہنا ہوگا، ایک وہ لال دوپٹہ خوبصورت صاحب نے لیا ہوگا، تو وہاں بیٹھ کے آرام سے بیٹھیے گا، مسکرا کے دیکھیے گا، وہ کیمرہ بھی خوش ہوگا اور آپ کا فیونسی ساتھ بیٹھے گا، وہ بھی خوش ہوگا۔ ویسے آپ کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، پھر پیچھے بیٹھیں گی، اور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گی تو فیونسی ساتھ بیٹھے گا، تب آپ کا میاں بن چکا ہوگا، اور باقی جو ان کے اماں یا بہن بیٹھے گی تو وہ پیچھے بیٹھ جائے گی۔ تو امید ہے یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔
مسئلوں کو ہم عام طور پہ خود ہی بڑا کر دیتے ہیں، پھونک بھر بھر کے سوچ کے ہائے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، مان لینا چاہیے، جانچ لینا چاہیے، آنکھ لینا چاہیے، چیزیں ہو جاتی ہیں۔ امارا بٹ نے پوچھا ہے سر اگر سنگل یعنی غیر شادی شدہ کسی شادی شدہ شخص کو سمجھا رہا ہو تو ایک کامن سا جواب ملتا ہے، جب تمہاری شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا، پھر بات کرنا۔ سر کیا ہم سنگل لوگ کسی کو سمجھا نہیں سکتے؟ یہ سب لوگ ایک ہی طرح کا جواب کیوں دیتے ہیں؟ بیٹا ایک طرح کا جواب اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ایک عمر کے خاص فیز میں ہیں، جو تجربہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہوا، تو دے ہیو دا ایج۔ جہاز کا پائلٹ جو جہاز کو اڑاتا ہے تو وہ جانتا ہے کتنی بلندی پہ ہے، کتنا وزن چاہیے، کتنے مسافر چاہیے، کب لے کے اڑنا ہے، کب اترنا، کون سا موسم خطرناک ہے، خوفناک ہے۔ تو جس نے صرف کتاب پڑھی ہو اس کو جہاز میں بٹھایا جا سکتا ہے، اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ویسے پاکستان میں ہمارے آس پاس تو آلموسٹ ہر آدمی جس کو بات کرنی آتی ہے وہ اپنے آپ کو دانشمند بھی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو دانشور بھی کہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میری دانش جو ہے گھر گھر پہنچے اور گھر گھر پھیلے، اور لوگوں کو وہ منوانے کے لیے جبراً مشورے بھی دیتا ہے۔ اٹس ناٹ فیئر۔ مشورہ تب دیا کریں جب مانگا جائے، نمبر 1۔ جب اگلا لینے پہ آمادہ نہیں ہے تو آپ کا مشورہ بے وقت ہے، بے قیمت ہے، مت ضائع کیا کیجئے۔ یہ ہماری ساری قوم دوسروں کو جنت جہنم میں پہنچانے پہ لگی ہوتی ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ بابا جب وقت آئے گا، مشورہ ان کا صحیح ہے، جب وقت آئے گا تو اپنے آپ سارا کچھ عیاں ہو جائے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا مشورہ دینا تھا یا روکنا تھا۔ شبیر صاحب نے پوچھا ہے کہ سر سفر کے مہینے میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ بیٹا جی دینی طور پہ تو کسی مہینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، سارے دن ایک جیسے ہیں۔ ہم نے خود ہی کچھ دنوں کو حلال اور کچھ دنوں کو مکروہ اور حرام کر کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں کوئی ایسا حکم ہو تو ظاہر ہے ہم پہ ماننا اور اس کو فالو کرنا واجب ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق تو ایسا نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں ویسے تو نہیں، خاص طور پہ برصغیر میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے یا ان کی پسند اور ناپسند سے نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور یوں سمجھیں کچھ محبت کے نام پہ بنائی گئیں، کچھ عقیدت کے نام پہ بنائی گئیں۔ ندا شہزاد نے پوچھا کہ سر میری منگنی ہو گئی ہے اور مجھے اپنا فیانسی بہت پسند ہے، مجھے آپ بھی بہت پسند ہیں اور آپ کی باتیں بہت پسند ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو وہ بھی سنیں، تو کیا اس کو میں ریکمینڈ کروں؟ میرے بچے اس پہ کون سا بل آنا ہے، ریکمینڈ کر دو۔ اس کا جی چاہے گا، اس کا روح اور دل اچھا ہوگا تو وہ سن لے گا، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل پہ کوئی اثر ہوگا۔ آپ نے کوئی میسج اس کو پہنچانا تو وہ میں معذرت خواہ نہیں پہنچا پاؤں گا، لیکن جو باتیں آپ کو پسند ہیں وہ اس کو سننے کے بعد پسند آ جائیں گی تو بسم اللہ، اور نہ آئیں گی تو ظاہر ہے پھر تو ہمارا قصور ہی ہوگا۔ انہیں بالکل ریکمینڈ کر دیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیرا بلال نے پوچھا سر والد صاحب کے ساتھ کون کون سے پرابلم شیئر نہیں کرنے چاہیے؟ میرے بچے یہ سوال کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، کچھ چیزوں میں فطری حیا ہوتا ہے، ماں سے کر سکتے ہیں، باپ سے نہیں کر سکتے۔ کچھ باتوں پہ باپ کا لحاظ ہوتا ہے، اس لحاظ کو آخری عمر تک آپ کو کرنا ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے اسی باپ کی بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا بیبی ہوتا ہے، تو اب جب اس کو فیڈ کرانا ہے تو ظاہر ایک فطری سی چیز ہے، آپ کو لحاظ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ منہ پرے کرو گے یا دوسرے کمرے میں جاؤ گے، 10 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ڈیٹیل اپنے باپ سے نہیں شیئر کر سکتے، اس رشتے کے بارے میں بھی۔ جب بھی کبھی خدا نہ خواستہ رشتہ بگڑنے لگے، یا باپ کے میاں کے بارے میں یا ان کے بارے میں کوئی شکایت ہو جس کا تعلق آپ کی سینسٹیو مومنٹ سے ہے، آپ کی پرائیویسی سے ہے، عام طور پہ بھائیوں سے اور باپوں سے یہ باتیں شیئر نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے ماں ہوتی ہے، یا پھر آپ کو اور دیکھتے ہیں ویا میڈیا جہاں سے بات ان تک پہنچ جائے۔ چونکہ جو آنکھ کی حیا یہ آپ کی عزت بھی ہوتی ہے، آپ کی محبت بھی ہوتی ہے، دوسرے کا مان بھی ہوتا ہے۔ منہ کھول کے آپ ہر بات کرنے لگ جاؤ گے کہ پاپا وہ رات کو آتے ہیں تو ان سے یہ نہیں ہو پاتا، وہ یہ نہیں کر پاتے، وہ یہ نہیں کر پاتے، اور میں بڑی ہرٹ ہوتی ہوں یا انتظار کرتی ہوں، ظاہر ہے آف کورس یہ آپ اپنی ایک جو سینسٹیوٹی ہے، یہ آپ اپنی معقولیت کی حد کو عبور کریں گے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔